الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروش اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم خير اللهم الحمد والشكر اللهم صل على اللهم ذل کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب الجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے۔ لاہور میں میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صاحب صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ کہ حضرت میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، جتنی پریشانی لمبی ہوگی پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے، اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دے، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے گا۔ جنت آنجا باشد کے آزارے نہ باشد، جنت وہ جگہ ہے جہاں پر تکلیف کا نام و نشان نہیں لگا۔ تھوڑی بہت میں گھڑیاں آ جاتی ہیں، حالات آ جاتے ہیں، کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں۔ کاروبار رزاق نہیں،
کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ کوئی بھی ہیلا وسیلہ اختیار کرے، روزی کا کوئی بھی بہانہ کوئی بھی وسیلہ اختیار کرے، نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ چند وہاں لاہور میں جمعے کے بعد سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے، وہاں منگل کو جامع مدنی میں ہوتی ہے۔ ایک بھائی نے پرچی لکھی، کہنے لگے کہ میں نے 4 مرتبہ کاروبار شروع کیا، چاروں مرتبہ ہی نقصان ہوا، کہ میں نے 4 مرتبہ کاروبار شروع کیا، چاروں مرتبہ نقصان ہوا۔ ایک بھائی تسلی کے لیے کہنے لگے ایک جملہ اور بڑھائیں، الحمدللہ آپ کو 4 مرتبہ نفع ہوا ہے، آپ کو 4 مرتبہ نفع ہوا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کیا نام ہے ہمارے بزرگوں کا؟ ماہی مسعود۔ اللہ خوش رکھے، اور ہمارے بزرگوں کا اسم گرامی کیا ہے؟ اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ ہمارے بزرگ ایوب صاحب، یہ پورا مجمع ایک بات دل میں بٹھا لے، پورا مجمع مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دینا۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکالتے ہیں۔ مسلمان کا گھاٹا اللہ ہمیں اپنی جو بس رضا میں رکھے، جو ناراضگی والی باتیں ہیں ان سے اللہ ہمیں اللہ محفوظ رکھے ہیں، ان سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بس اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق، پھر یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے، یہاں کا گھاٹا بھی آخرت کا سودا ہے۔ یہ بات کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ دیکھو دین کی جتنی باتیں ہوتی ہیں، دین کی جتنی باتیں ہوتی ہیں ان کا ماخذ قرآن و حدیث ہوتا ہے۔ اللہ رب الجلال کا مبارک ارشاد دوسرے پارے کی آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ میاں بول رہے ہیں۔ اللہ اپنی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، خود اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارا ضرور بھی ضرور امتحان لیں گے۔ ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام تشریف فرما، یہی ترجمہ ہے آپ ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ دیکھو شروع میں امتحان کا ذکر ہے، درمیان میں پرچے کا ذکر ہے، اور آخر میں نتیجے کا ذکر ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ آخر میں کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی؟ 5 پرچے یہاں ذکر کیے ہیں نا۔ پہلا یہ ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے۔ آپ دیکھ لیں یہ قریب افغانستان میں 40 سال تک تقریباً مسلمانوں کا، مجاہدین کا، طلباء کا اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک امتحان لیا، اور پھر اس امتحان میں 100/100 نمبر دے کر پاس کیا۔ روس، امریکہ جو اپنے آپ کو سپر طاقت کہتے تھے، اللہ نے ان کو صفر کر دیا۔ اس کی آواز کیا کہتے ہیں، سادہ کر دیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو ایک امریکی جنرل نے بیان دیا، ٹیکنالوجی ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہی۔
بشیء من الخوف والجوع والجوع، اور بھوک کے ذریعے بھی امتحان لیتے ہیں۔ اللہ عافیت سے رکھے۔ کبھی کبھی گھروں میں اللہ ہم سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے۔ میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا، نام لے کر مخاطب کیا، فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے، اللہ برکتوں سے نوازے۔ ہاں ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے کراچی کے لہجے میں فرماتے، اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، لیکن راضی چٹنی روٹی پر رہو۔ ہاں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا۔ الحمدللہ۔ اور پھر آگے دیکھو، آگے 3 پرچے اکٹھے ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان۔ اب آپ دیکھ لیں کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، اللہ اپنی مہربانی پر وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان، وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان، جیسے اب زلزلہ آیا ہے ترکی میں، وہاں بہت سے ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو گئے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کا نقصان، جیسے ابھی سیلاب کی وجہ سے میں سندھ میں تھا، وہاں پر آس پاس وہاں سیلاب کی وجہ سے وہاں فصلیں تباہ ہوئی اور نقصان ہوئے رہا۔ تو فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے الحمدللہ۔ اور اس میں کامیاب کون ہوگا؟ اس میں کامیاب کون ہوگا؟ اللہ میں نے خود بتلا دیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اب آپ بتاؤ، جس نقصان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائے، وہ نقصان ہے یا نفع ہے؟ نہ نفع ہے۔ اللہ اپنی ہے، اللہ بس یہ نفع، دیکھو دنیا کا ظاہری نفع اللہ وہ بھی نصیب کرے، وہ کھلا ہوا ہے، اور نقصان پر صبر کرنے پر جو نفع ہے یہ چھپا ہوا ہے۔ اگر اللہ اس سے پردے اٹھا دیں، دنیا بھر کے آپ نفع اکٹھے کر لیں، اس کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حوصلے میں رہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنے علم رہرجہ میں شفیع فرمائے لگے، مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں، طبیعت کے موافق حال، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ طبیعت کوئی خلاف حال آ جائے، صبر اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اور رجوع۔ حالات میں خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائے، مانگنا شروع کر دے، پھر یہ حالات پتہ نہیں کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہاں بھی بنو قریب ڈومیل میں تھا، وہاں پر یہی مضمون بیان کر رہا، مجھے بعد میں ایک بھائی ملے، کہنے لگے لگتا ہے سر یہ مضمون آپ نے میرے لیے بیان کیا ہے۔ وہ کہنے لگا میں گاڑی میں جا رہا تھا، وہاں کہتے وہاں راستے میں وہ میرے وہ کیا ہے وہ گن پوائنٹ کیا کہتے ہیں، ہاں نہیں وہاں راستے میں کچھ لوگ تھے، اور ہاں ڈاکو والا تھے، انہوں نے طرف ٹپر وہ میں خال کوئی ہے پستول رکھا، گاڑی بھی چھین لی، اور اس میں 92 لاکھ روپے تھے گاڑی میں، اور وہ پیسے بھی لے گئے۔ تو کہنے لگے آپ کی اس بات سے مجھے حوصلہ ہو گیا الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے، کہ مالوں کا نقصان یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے، اس میں کامیاب کون ہوگا؟ جو صبر کرے۔ مجھے اندازہ ہے حالات کا اثر ہوتا ہے، میرے اوپر بھی ہوتا ہے، اللہ حالات کا اثر ہونا، صدمے کا ہونا، دل میں پریشانی کا ہونا، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے،
بس پریشانی میں اس صدمے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی توفیق مل گئی، بس سمجھو یہ پتہ نہیں کتنا اللہ آپ کو اونچا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ خود بھی دعا کر رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کو بھی دعا کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ایک پریشانی کا جھونکا آتا ہے اور کتنے ہاتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ ہے، رب کا در نہیں چھوڑنا لگا، ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر رہا ہوں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی یہ اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہوں، چھوٹے بیٹے ہیں، ایک بچے کھڑے ہو جاؤ، کیا نام ہے اپنے بیٹے؟ کھڑے ہوتے ہیں اردو سے نہیں، یہ پچھلے بچے ہیں کچھ بڑے ہیں، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی حسن۔ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ گھر کہاں پر ہے؟ اب ٹھہر جا، گھر کہاں پر ہے؟ کہاں پر؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو بھائی پہلے کہاں بتلا رہے تھے؟ پہلے مسجد کے پاس بتلا رہے تھے، چلو آس پاس رہنا ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ بھی آس پاس جنت ہی ہے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے ہیں اپنے میں۔ اسے پوچھو، اسے پوچھو گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ گھر کہاں پر ہے؟ کہاں پر؟ ماشاءاللہ، چلو الحمدللہ، اللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ پہلے ہی جنت میں پہنچے ہوں، ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ، ورنہ بعض دفعہ بڑا زور لگتا ہے مجھے جنت پہنچانے میں۔ لاہور میں پوچھ رہا گھر کہاں پر ہے؟ کہہ رہا نارکلی میں۔ میں نے کہا نارکلی میں؟ کہتے پاس گلی میں ہے، گلی میں؟ میں کہا نہیں یہاں نہیں۔ ان کو بڑی مشکل سے جنت پہنچایا پر ہم نے بھائی یہ ٹیکس لے میں کہاں گھر آپ؟ اللہ تعالیٰ گھر ہمارا اوپر ساتویں آسمان سے اوپر عرش معلی کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ ایک ذرے کا شک یہ ہے گھر، الحمدللہ یہ کوئی بول نہیں، حقیقت ہے یار۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے تلووں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئی، صحابہ کرام چمٹ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے۔ اللہ ہمیں ان کی نیک راہوں پر قائم رکھے، ان کے نقش قدم پر چلائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ وہ تو ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے، بس یہ غرض ہے ہماری زندگی کی۔ ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے، کاروبار میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ ہم کھیتی باڑی کرنے کے لیے نہیں، کھیتی باڑی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ ہم ملازمت کرنے کے لیے نہیں، ملازمت میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ بس جب ہم الحمدللہ پہلے سے ہے نا، ہمارے بزرگ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی بھی ایک بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زندہ کرنا ہے۔ اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقے زندہ ہو گئے، پھر وہ کام دنیا کا نہیں وہ آخرت کا بن جاتا۔ ہمارے آپ کے روزی کے جتنے بہانے ہیں یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی روزی، دکان ہو، دفتر ہو، کھیتی باڑی، ملازمت، کاروبار، روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہے۔ کتنی آسانی۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے نا۔ آپ دکان میں بیٹھ کر دنیا دار نہیں، آپ دکان میں بیٹھ کر بھی آپ دیندار ہیں۔ بس اپنی دکان میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اپنے دفتر میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو یاد رکھیں۔ کس طرح کاروبار کرنے سے اللہ میاں خوش ہوتے ہیں، اس انداز سے بس اپنے کاروبار کریں، پھر یہ جنت کا کاروبار الحمدللہ ہے۔ روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں الحمدللہ ہو جاتی ہے۔ کوئی بھول بھال ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ سے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے کوشش شروع کر دی الحمدللہ۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی رائبن سے قریب ایک شہر ہے کوٹ رادھا کرشن، وہاں پر میں ایک جلسے میں بات چیت کے لیے جا رہا، میرے ساتھ سواری میں ایک بھائی بیٹھے ہوئے، کہنے لگے میری رائبن میں شوز کی دکان ہے، میری رائبن میں شوز کی جوتوں کی دکان ہے۔ پھر کہنے لگے میری دکان پر ایک گاہک آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے چمڑے کا جوتا دے دیں، چمڑے کا جوتا دے دیں۔ تو میں نے ان کو صاف اور سچی بات کہہ دی کہ میری دکان میں چمڑے کا جوتا نہیں ہے، چمڑے کا جوتا نہیں ہے۔ اور وہ دکان سے باہر چلے گئے اور کچھ فاصلے پر جانے کے بعد پھر دوبارہ دکان پر واپس آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے آپ کی سچائی کھینچ کے لائی ہے، مجھے آپ کی سچائی کھینچ کے لائی ہے۔ پھر کہنے لگے چلو آپ کے پاس اگر چمڑے کا جوتا نہیں ہے، اب آپ کے خیال میں کوئی اور اچھا جوتا ہو وہ مجھے دے دے آپ۔ تو بھائی سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے، سچ بولنے میں کہیں گھاٹا نظر آئے وہ گھاٹا نہیں، وہ شیطان کا ڈرامہ ہے۔ گھاٹا ہو بھی جائے برداشت کرے، یہ گھاٹا نہیں یار اللہ اللہ ابھی میں نے کیا، مسلمان کا گھاٹا نہیں، نفع ہی نفع ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی اللہ بھائی اتنا گھاٹا ہوگا بس اللہ نہ کرے، اللہ حالات سے محفوظ رکھے۔ ہم کمزور ہیں، میرے کروں حکم یہی ہے صلی اللہ العافیت، تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، لیکن کوئی گھڑی آ جائے تو تسلی کا سامان بھی اللہ میں نے کیا ہمارے لیے الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی بات گھاٹا ہو جائے، کتنا کاروبار میں ہزاروں میں ہوگا، لاکھوں میں ہوگا، کروڑوں میں ہوگا، اربوں میں ہوگا، خربوں میں ہوگا، یہ اربوں خربوں کو نقصان پورا کروں ایک سیکنڈ میں پورا کروں، آپ سب کو پورا کریں، اربوں خربوں کا نقصان پورا کروں، لیکن دل میں یقین رکھنا الحمدللہ یہ یہاں نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ ہاں جب آنکھیں بند ہوں گی پھر آپ کو نظر آئے گا۔ ہاں یہ اربوں خربوں کو نقصان ایک لمحے میں پورا کروں، ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ یہ آپ کا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا نقصان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے پورا ہو جاتا ہے، اتنی بڑی کمائی اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں یہ ہے، یہ ساتھ ساتھ اللہ نے جو کمائی کا نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ ساتھ ساتھ جو آخرتی کمائی چل رہی ہے، اس میں پتہ نہیں کتنے آخرت میں خزانے جمع ہو رہے ہیں، ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے اس اللہ۔ یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہو رہے ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے پورا ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے ان کی پوری دنیا پر بادشاہت تھی، ان کی پوری دنیا پر بادشاہت یاد رہے، 4 بادشاہ گزرے ہیں جن کی پوری دنیا پر بادشاہت رہی، ان میں دو مسلمان، ایک ان میں سے اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر تھے بخت نصر اور نمرود۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی پوری دنیا پر بادشاہ تھی، ان کا ایک تخت تھا، تخت ہوا میں اڑنے والا، کہتے ایک روایت میں آتا ہے، میرے بیٹے نے میرے خیال مجھے بتلایا 6 لاکھ کرسیاں اس کے اوپر بچھی ہوتی تھی، 6 لاکھ کرسیاں۔ اللہ اپنی مہربانی ہے، ایک قول میں 2,70,000، اور ہمارے ہوائی جہاز میں کچھ 400-500، ایک بڑا جہاز میں لندن ایئرپورٹ پر دیکھا، وہ مجھے کچھ 2 منزل لگ رہا تھا، اس میں کچھ 700-800 سواریاں۔ یہ جہاز کیا ایک قبر اڑ رہی ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں، ہمارے حضرت شاہ ابو الحسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جہاز کیا ہے، یہ تو ایک قبر اڑ رہی ہے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو آپ دیکھ لیں، اللہ جس کو بچا لے ورنہ تو عام طور پر سب کا سفر ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت 6 لاکھ کرسیاں، ہوا کو حکم دیتے ہیں بس وہ ہوا اڑا لیتی ہے، یہاں بھی تو وہ پنکھوں کی ہوائی سے اڑاتے ہیں، جہازوں کو بھی پنکھوں کی ہوا سے پھر ان کو پریشر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نا، تو کہتے ہیں تخت ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا، ایک دیہاتی آدمی نے تخت کو دیکھ کر بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داود، سبحان اللہ ماذا اوتی آل داود، کہ اللہ پاک کی کیا شان ہے، اللہ پاک کی ذات وہ ہر نقصان ہر عیب سے پاک ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کو اپنی قدرت کی کتنی بڑی نشانی عطا فرمائی ہے۔
جب یہ کہا تو حضرت ہوا نے آواز پہنچا دی، ہوا نے آواز پہنچا دی، میرے حضرت فرمانے لگے ہوا جاسوس تھی اگر اور میں کوئی حضرت سلمان علیہ السلام کا نام لیتا فون میں پہنچا دیتی۔ انہوں نے ان کو بلایا، آپ نے کیا کہا تھا میرے بارے میں؟ فرمایا تو دیہاتی آدمی کا حضرت میں بس صرف یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کا یہ انعام اور عطا دے کر میری زبان سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امت کے اخلاق کے مربی ہوتے ہیں، ان کی نظروں کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیرنے والے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کی قیمت نہیں، رب کے پیارے نام کی قیمت بتلائی۔ فرمایا لتسبیحۃ واحدۃ یقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داؤد، آپ کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ میری پوری بادشاہت سے بڑھ کر ہے۔ آپ دیکھیں آپ بتاؤ یار یہ نقصان پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اللہ یہ حضرت سلیمان کو میں میری پوری بادشاہت سے بڑھ کر ہے، آپ کا ایک مرتبہ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جس نے بحر سورج چمکا رکھا، یہ اس پیاری ذات کا جو ان خزانوں کے مالک ہے نا، ان کے سامنے سونے چاندی کی حیثیت، ان کے ایک ایک اشارے پر کروڑوں اربوں خربوں سونے چاندی کے پہاڑ لگ جانا، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ اس پیاری ذات حوصلے میں رہنا ہے۔ آ جاتے ہیں حالات، آ جاتے ہیں حالات میں مرہم، حالات میں تسلی، دل کو مرہم کی آخر کی باتوں سے ملتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہمارا ہندوستان میں میوات کا علاقہ پہاڑی علاقہ تقسیم سے پہلے یہاں ایک مرتبہ سخت طوفان آیا، طوفان کی وجہ سے مکئی کی فصل تباہ ہو گئی، وہاں مکئی کی فصل تھی پہاڑے پر وہ ساری تباہ ہو گئی۔ ایک بڑے میاں بزرگ صبح ہوئی تو وہ اپنی فصل کو دیکھنے کے لیے گئے، دیکھا کہ فصل تباہ ہو چکی ہے۔ اب اپنی تباہ شدہ فصل کو دیکھ کر ایک صبر والا جملہ کہا، ایک حوصلے والا جملہ کہا میواتی زبان میں، کہنے لگے یا اللہ تے نے جو کری اچھی کری، یا اللہ تے نے جو کری اچھی کری، پر کھان لو تو ہی دے وہ کہ یا اللہ تو نے جو کیا اچھا کیا، لیکن کھانے کو تو آپ ہی دیں گے، رزاق آپ ہی کی ذات ہے، کھلانے والی ذات اور کون سی ہے؟ کہتے ہیں بزرگوں کے دل سے خلوص سے صبر والا حوصلے والا جملہ نکلا، اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ ایک ہفتہ گزرا کہ ٹوٹے ہوئے ٹانڈوں میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فصل کو ہرا بھرا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ آخر میں دو باتیں اور کر دوں، یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے، ایک یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، ان کی شیطان وارہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، ان کی آس پاس نہیں ہے، یونیورسٹیاں بھی ان کی ایسی ہیں، کوئی ان کی نظر رکھا کریں۔ ہمارے حافظ ہمارے پروفیسر حافظ مفتی الرحمان صاحب آپ حضرات کی ذمہ انشاءاللہ پہلے بھی کرتے ہوں گے الحمدللہ ہے۔ ہاں اللہ سکول کار یونیورسٹی کے ماحول میں بھی ہمارے نیک اساتذہ ٹھنڈی ہوا ہیں، وہاں بھی حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے انگریزی پڑھانے والے استاد نیک ہوں، ان کی نیکی کا اثر بھی طلباء پر پڑتا ہے۔ میرے پاس وہاں جامعہ مدنیہ میں اسلام آباد سے ایک مہمان تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کے بعد ملے تو مجھے کہنے لگے بڑے بیچارے نیک دل، کہنے لگے میں اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں انگریزی ادب کا پروفیسر ہوں، اور سوال کیا کیا؟ کہتے بس میں اس لیے آیا ہوں اسلام آباد سے سفر کر کے مجھے کوئی ایسا طریقہ بتلا دیں کہ مجھے اللہ مل جائے، بس مجھے اللہ مل جائے، راستہ بتلا دیں، اللہ مل جائے۔ دل کے کتنے نیک رہا ہے، یہ سکون ہے۔ مدرسے کے بچے اللہ ان بیٹوں کو قبول فرمائے۔ آج کل مجالس میں اللہ یہ جملہ کہلوا رہے ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف
جس کے سینے میں موجود اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ مجھے بتلا یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کوئی سینہ قرآن پاک سے خالی نہیں ہے الحمدللہ۔ دیکھو نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، یہ دین کی جتنی باتیں ہیں یہ اصحاب صفہ کے چبوترے کا فیض ہے، یہ صحابہ کرام کے سینوں کا فیض ہے۔ وہ تو پھر آگے اللہ نے چونکہ کچھ بچے ہیں اللہ ان کو اس ماحول میں رکھتے ہیں چکائیوں کے ماحول میں کہ تم یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دین کو محنت سے سیکھیں پڑھیں آ کر۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے ہمارے بزرگ بھائی ہیں جو دین کے پیاسے ہیں، اللہ نے بڑی محبت رکھی اپنے دین کی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ تقریباً روز ہی کچھ موقع ملتا رہتا ہے، ایک مہینے سے 100 مہینے سے سفر میں ہوں تقریباً، دیکھتا ہوں اللہ نے بڑی پیاس رکھی ہے۔ بیرون ملک بھی جانا ہوتا ہے، وہاں بھی لوگ بیچارے بڑے پیاسے ہوتے ہیں دین کے۔ اللہ اپنی بارگاہ دین کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھے گا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے روزی کے بہانے یہ سب جنت کے بہانے ہیں، ایسے اور نہیں۔ آج کل ایک تھوڑا سا غور کریں آپ سب، تھوڑا سا یہ روزی کے جتنے بہانے ہیں ان میں خدمت کی عبادت چھپی ہے، ان کی خدمت کی عبادت آپ غور کر لیں۔ روزی کا کوئی بہانہ، دکان ہو، دفتر ہو، کھیتی باڑی ہو، محنت مزدوری ہو، کوئی بھی روزی کا بہانہ ہو، ان میں خدمت کی عبادت چھپی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں روزی یا کوئی بہانہ، اس سے جو آمدن ہوگی اس سے نفع ہوگا، سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کی خدمت کریں گے، اپنے والدین کی خدمت کریں گے، اپنے بچوں کی خدمت کریں گے، اپنے اقربا رشتہ داروں کی خدمت کریں گے، اور کتنے غریبوں کو لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہیں۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے۔ آپ صرف اپنے نہیں کما رہے، پتہ نہیں کتنوں کا سہارا بن رہے ہیں۔ اب میرے اوپر یہ پنکھا لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی، میں شروع میں بھی حاضر ہوا جب یہ مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی، ایک عرصے سے یہاں حاضری ہو رہی، اب یہ میرے اوپر یہ پنکھا لگا ہوا، مجھے معلوم نہیں کس بھائی نے یہ پنکھا لگا رکھا۔ یہ اللہ گھر تعمیر، ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا، چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے نہ لگے، عرش پر تختی لگ گئی سب کے۔ اب میں یہاں حاضر ہوا ہوں، میرا ایک اشتہار لگا ہوا، اشتہار میں نام لکھا ہوا، یہ کتنا بڑا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ چلے ایک بات بتلائی دوں، اللہ تعالیٰ، لیکن چلو میرا تو کوئی اشتہار میں نام لکھا ہوا، آپ جو یہاں پر جمعے کے لیے تشریف لائے، جلسے میں تشریف لائے، آپ کا دنیا کے اشتہار میں کوئی نام نہیں، جنت کے اشتہار میں سب کا نام لکھا ہوا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، حضرت میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، کیا کروں؟ حالانکہ بندے میں کیا بڑائی ہوگی؟ ہاں، ایک بھائی کہنے میرے اندر تکبر ہے، بڑائی۔ دوسرے بھائی کہنے لگے بندے میں کیا بڑائی، جو روز بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہو سکتی ہے؟ سوچے ایسی اپنی حقیقت کیا ہے۔ بڑائی رب کی شان ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اسی کے لیے کبریائی ہے، بڑائی ہے آسمانوں میں، زمین میں آ رہا ہوں۔ بڑائی تو رب کی شان، بندے کی شان تو پستی والی شان ہے نا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تو فرمائے اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے۔ حضرت سے پوچھا کہ میں کو بڑائی سی آ جاتی ہے، کیا کروں؟ دیکھو اللہ والوں کیسے پیارے جملے فرمائے لگے، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے عیوب پر، کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ڈال رکھا ہے۔ اس لیے بڑے بزرگ فرمائے لگے، بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو، رب کا فضل سمجھے رہنا۔ حضرت سے پھر پوچھا کہ رب بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے کہ میں اتنا سا آدمی ہوں کونے میں نام لکھا ہوا ہے، اتنا سا آدمی کونے میں نام لکھا ہوا ہے۔ اگر دیکھو بڑوں کا سایہ نہ ہو تو یہ اس قسم کے وہ ثابت پریشان کرتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو ہر فرمائے لگے بھائی، ہر فرمائے لگے تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا۔ چلو یہاں کوئی کونے میں نام لکھ تو دیا ہے، یہاں بھی نہ لکھتے تو کیا تھا لگا؟
ہر کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں دنیا میں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے بتا رہا۔ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے نا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ اللہ آپ ہمارے بھائی زندگی کے آپ مخلص ہو، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت، روزی کا کوئی بھی بہانہ سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہے۔ ارے یہ آس پاس فتنے ہی بڑے ہیں، یہ انٹرنیٹ کے اوپر ہر ایک کو نہ سنا کریں، بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں، قرب قیامت ہے، فتنوں کا دور ہے نا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، قرب قیامت میں ایک آدمی صبح مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کافر۔ اب یہی فتنوں کا دور ہے۔ یہ سکرین پر انٹرنیٹ پر کسی بہکانے والی اور بہکنے والی باتیں سن لی اور ایمان ہل گیا اور میرا غرق ہو گیا۔ اللہ اپنی نہ ہو دائیں بایاں نہ، آپ حضرات شکر کریں، اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر اکرم بتلا رہے ہیں۔ ہمارے وہاں لاہور چمرجی میں قریب میانی قبرستان میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر ہمارے مدرسے سے 5-6 منٹ پیدل فاصلے پر ہے، صرف 5 منٹ پیدل فاصلے ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا، بلکہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے انگریز کا خیال یہ تھا کہ لاہور میں ان کو جاننے والا کون ہوگا، یہ لاہور کی گلیوں میں پھر کے مر جائے گا، حضرت کے اپنے الفاظ، لیکن حضرت فرمائے لگے میرے سینے میں قرآن پاک موجود تھا، قرآن پاک جس کے سینے میں موجود ہو قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ رحمت اللہ۔ پھر شیرہ والا باغ کی مسیح میں تقریباً 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا۔ جب حضرت کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا، بلکہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو کھودنے والے جو گور کن تھے وہ موجود تھے، 20-25 سال پہلے میں نے ان کی زیارت کی، وہاں کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے، کہنے لگا میں جوان تھا اس وقت جب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، میں نے حضرت کی قبر کھودی، فرمایا ابھی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کا مبارک جنازہ ابھی پہنچا نہیں تھا، جیسے ہی میں نے قبر کھولنا شروع کی قبر کی مٹی سے خوشبو آنا شروع ہو گیا۔ یہ اللہ پردے اٹھا کر طرف بتلا رہے نہ ہو دائیں بائیں نہ لگا اللہ چوں ایمان بر لبے گور بریم این چستیو چالاکیو ماں۔ اس زمانے کی سب سے بڑی ہوشیاری اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ ہمیں قبر پہنچا دے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پھر جنت کی ٹھنڈی ہوائیں استقبال کے لیے کھڑی ہیں، جیسے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع بانی ایک نصیحت یہی فرماتے تھے، جیسے کیسے بھی ہو سکے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ایمان کو قبر تک بچا کر لے جائیں، پھر تو آگے موج ہی موج ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ اپنے بزرگوں کی محبتیں اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے، آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔